ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بے کساں دے کس، بے سہاریاں دے سہارا، بے قرار دلاں دے قرار، بے چین دلاں دے چین، آمنہ دے لال، نبی مختار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک اطہر ببرکت ذات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرو، کیونکہ جیڑی شے بھی اول و آخر درود شریف پڑھ کے پیش کیتی جاوے اللہ انہوں اپنی بارگاہ قبول فرماندا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، بے حد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک اطہر ببرکت ذات تے پیش کرن تو بعد تمام معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ذات زی وقار آج من اور توہان جس خوبصورت پروگرام دے اندر مل بیٹھن دا موقع ملا ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی عام اکٹھ نہیں ہے، بلکہ اس سرکار دو جہاں دی ختم نبوت دے حوالے نال سجایا گیا۔ ختم نبوت دا ساڈی جٹکی جئی زبان دے اندر مطلب اے بندا ہے کہ ساڈا نبی اس نو اللہ سونے نے ساڈا نبی اللہ نے انہاں نو اتنا کامل اور اکمل کیتا ہے کہ اس تو بعد کسی نبی دی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ نے میرے اور تہاڈے نبی نو آخری نبی بنا کے بھیجے۔ اس دا اقرار رب دے قرآن نے کیتا، وما فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مرداں چوں کسی دے باپ نہیں، صرف اتنا نہیں فرمایا، فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اساں اپنے محبوب نو آخری نبی بنا کے بھیجیا۔ یہ قرآن تو ثابت ہے، جڑی شے قرآن تو ثابت ہوئے انہوں دلیل قطعی آکھیا جاندہ۔ علماء تشریف فرما ہیں، علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ تہاڈے نظر کر رہے ہیں، میں عرض کر رہے ہیں کہ اے ختم نبوت قرآن تو ثابت ہے اور قرآن دلیل قطعی ہوندا ہے۔ قرآن تو جڑی شے لئی جاوے وہ دلیل قطعی ہوندی، تو سن پتہ لگا رب دا قرآن اے آکھ رہا ہے کہ اساں اپنے محبوب نو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تو میں اس خوبصورت باوقار اور پر نور محفل دا آغاز اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت تو کرن واسطے التماس کر رہے ہاں جناب قاری احمد سعید صاحب نو کہ آپ آن اور تلاوت کلام پاک نال اس باوقار محفل دا آغاز فرمان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس باوقار محفل کا آغاز فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ذات ذی وقار میں جناب دے سامنے پہلے رب دے قرآن چوں ایک آیہ کریمہ پڑھی. ہن آؤ تھوان اللہ دے حبیب دا ایک فرمان سنا کے مائک اگے پیش کرن لگا. اللہ دے حبیب نے 6 چیزاں ارشاد فرمائیاں اور فرمایا اللہ نے انہاں 6 شیاں نال میں باقی نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی. انہاں دے وچوں پہلی فرمایا اوتیتو جوامع الکالم کہ اللہ نے میں جوامع الکالم بنایا. اللہ دے حبیب نکی جئی گال دے اندر دریا نو کوزے دے اندر بند کر دیندے ہاں. میں اپنے موضوع دی طرف جلدی جلدی آ کے مائک پیش کرنا ہے. وقت دی نظر نو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو میں عرض کر رہا. فرمایا اوتیتو جوامع الکالم اللہ نے میں جوامع الکالم بنا کے بھیجیا کہ میں دریا نو کوزے دے وچ بند کر کے پیش کر سکدا. فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے میں روب نال میری مدد کیتی. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِغَنَائِمِ کہ اللہ نے میری امت واسطے غنیمتاں نو حلال فرما دیتا. اور فرمایا چوتھی شے کہ اللہ نے میرے واسطے زمین نو طہارت دا اللہ بنایا. فرمایا اللہ نے میرے واسطے زمین نو مسجد بنا دیتا. پہلے لوگ مخصوص عبادتاں گاواں دے وچ جا کے عبادت کردے ہاں لیکن حضور دی امت واسطے اے اعزاز حاصل ہے کہ ہر جگہ تے نماز ادا کیتی جا سکتی. میں حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہاں. فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا میں اللہ نے ساری مخلوق دی طرف نبی بنا کے بھیجا. پہلے ایک خاندان یا ایک علاقے دی طرف نبی بنا کے بھیجا جاندہ لیکن نہیں. فرمایا اللہ نے میں ساری مخلوق واسطے نبی بنا کے بھیجا. اتھے گل ختم نہیں کیتی. آخری گل میں پیش کراں اللہ دے حبیب دا فرمانے سنو اور لذت لیو اور ثواب حاصل کرو. اللہ دے حبیب ارشاد فرماندے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ
کہ اللہ نے میرے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا. پہلے رب دے قرآن چ میں گل پیش کیتی کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں. ہن رب دے حبیب دے مٹھڑے مٹھڑے بول سن کے سن اس گل دا پتہ لگیا کہ اللہ دے حبیب تو بعد کوئی نبی آ سکدا. ہاں اتنے ایک شریعت دا مسئلہ پلے بن کے جاؤ. سن حکم کیا ہویا؟ ساڈے واسطے رب دا قرآن عزیز ہے یا حضور دا فرمان عزیز ہے؟ ذات ذی وقار علماء تشریف فرمان شریعت دا اے مسئلہ ہے، شریعت دا اے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں نبی ہاں تو جیڑا بندہ اس دی دلیل منگے کہ تیرے کول کیا دلیل ہے تو نبی ہے، وہ کافر ہو جاندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رب دا قرآن آکھ رہا ہے، حضور دا فرمان آکھ رہا ہے کہ اللہ دے حبیب کو بعد کوئی نبی نہیں. انہی الفاظ کے ملتمس ہوں میں زہیب بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام معزز مہمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیونکہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نہ بلد وہ ہے. حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز کوئی ولد وہ ہے. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. عطا ہے جو مجھے جتنا بھرم سارا خدا کا ہے. میرا کچھ بھی نہیں اس میں کہوں جو میں متی اپنا، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، جو مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے. قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. یہ توحید ہمیں کس نے سکھائی اور کس طرح سکھائی؟ میرے آقا پہنچے ہیں وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا، سدرہ کو بھی کراس کیا. یہ وہ مقام جہاں جبریل رک گیا. اگر آپ ہوش میں بیٹھے ہیں تو سنیے، یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا. میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے بڑھو. جبریل ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اگر یکسر منہ پرتر پرم فروغ تجلا بسوزک پرم، یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے. میرے آقا وہاں پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا محبوب آ گئے. جی آ گیا. کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ یا اللہ کیا لانا تھا؟ کس چیز کی کمی ہے تیرے پاس؟ نہیں محبوب، یار یاروں کے یہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ پھر محبوب عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ لایا جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ لایا جو تیرے پاس نہیں ہے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اگر میں نہ کروں تو پسند آئے تو بولیے گا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. یا اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے، یا اللہ میری بدنی عبادت تیرے لیے، یا اللہ میری دینی عبادت تیرے لیے، یا اللہ میرا مال تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، میری زکوٰۃ تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز
نیاز تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے۔ یا اللہ بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے۔ یا اللہ میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے۔ یا اللہ آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھوں پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ اور اسے توحید اتنی پیاری ہے کہ محبوب نے بھی مارے کھائی ہیں توحید کے لیے، محبوب بھی لہولہان ہوئے ہیں توحید کے لیے۔ جن کا مقام ساری کائنات سے بلند، جن کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا بر تو وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوسیٰ سے پہلے، وہ سہلے سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا۔ کون آیا؟ توجہ، کون آیا؟ وہ کسریٰ کی کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ خلق کائنات ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذات ذی وقار، میں نعت رسول مقبول واسطے مائک پیش کرنا ہے۔ مہمان ثنا خان ہیں، سارے احباب توجہ رکھسو۔ میں عرض کر رہا کہ بندہ 4 شعر یاد کر لوے نقیب بن سکتا ہے، بندہ رب دا قرآن یاد کر لوے حافظ بن سکتا ہے، بندہ دن رات عبادت کرے متقی بن سکتا ہے، بندہ حکمت سکھے حکیم بن سکتا ہے، بندہ ادب سکھے ادیب بن سکتا ہے، بندہ مصنف بن سکتا ہے، بندہ محنت کرے تے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ ساریاں گلاں بندہ محنت نال محنت کر کے بن سکتا ہے، لیکن جڑا نبی ہوندا ہے وہ بندہ نہیں بن سکتا، رب بنا کے بھیجدا ہے۔ اور یاد رکھو جڑا نبی ہوندا ہے وہ غلام نہیں ہوندا، تے جدا نہ ہی غلام ہوئے وہ نبی، بولو یار، جڑا نبی ہوئے وہ غلام، تے جڑا غلام ہوئے وہ نبی، تے نبی سونا ہوندا ہے، جنہوں پورا دسدا ہی نہ ہوئے وہ نبی۔ یار ڈر کے بول دے پہ ہو، بولدا میں پہ پرچہ ہویا میرے تے ہونا، تھوڑے تے نہیں ہونا، ایمان دا مسئلہ ہے۔ ذرا گج واج کیا آکھو گا سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا نبی جڑا نبی ہوئے او غلام نہیں ہوندا، تے جیدہ نہ ہی غلام ہوئے او نبی۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی آخری نبی ہے، صدا یہ عرش سے چلی کہ میرا نبی آخری نبی۔ تسی بول سو جیدہ ایمان ہے ساڈا نبی آخری نبی ہے، صدا صدا یہ عرش سے چلی ہمارا نبی آخری نبی۔ ارے ہمارا نبی آخری نبی، یہی عقیدہ ہے امام حنبل کا، یہی عقیدہ ہے حنفی، اور یہی عقیدہ ہے شافعی،
اوے ہمارا نبی، اوے ہمارا نبی، اوے ہمارا نبی، کیونکہ رب نے فرما دیتا، رب نے مصطفیٰ نے فرما دیتا، سن ہور دلیلاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہمارا نبی، ارے ہمارا نبی، ارے ہمارا نبی، سفیر ختم نبوت، سفیر ختم نبوت، ارے سفیر ختم نبوت، اصول آخری ہے، ارے سفیر ختم نبوت اصول آخری ہے، خدا نے جو بھیجا باب قبول آخری ہے، بتا رہا ہوں میں دنیا والوں کو کہ ارے حشر تک میں مجھے فخر ہے، ارے مجھے فخر ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ارے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رسول، ارے ہمارا رسول آخری ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہو رہا ہوں آج کی ایوان کے اگلے ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد جناب راشد سراجی صاحب کہ آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم محمد۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، تمام انبیاء کا امام آخری ہے، وہ ختم رسول ہے، امام رسول ہے، وہ ختم رسول ہے، امام رسول ہے، وہ محبوب باری دنائے صبح ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا
جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں ہے عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، ہے عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، زمین آسمان میں یہ نام آخری ہے عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، زمین آسمان میں یہ نام آخری ہے۔ جو جبریل پہ وہی لا رہا ہے، جو جبریل پہ وہی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے، جو جبریل پہ وہی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام نہیں ہے، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے۔ فدا ہو گئے ہیں اکابر ہمارے، فدا ہو گئے ہیں اکابر ہمارے، کہ نانوت بھی رشید اور سارے، ملے گا جو ان کو وہاں جام کوثر، کہہ دو سبحان اللہ، ملے گا جو ان کو وہاں جام کوثر، بدست محمد وہ جام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، تمام انبیاء کا امام صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ڈیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ڈیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، تے اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی،
آخر وچ مکے آئی سی مکے آ کے او پچھتائی سی ہر گھر دی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی کہ جدوں سارے پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے سرکار دے بوہے آخر او بوا ملے آئے او جتوں خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے رحمت دا بوا کھلے آئے ایک عورت باہر آئی ہے دائی بل جھاتی پائی ہے انہوں باہوں ناپ اٹھایا ہے پھر سینے نال بھی لایا ہے کہندی تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مکھم خاواں میں ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جیدہ چن بھی کلمہ پڑھے آئے تدائیاں سوال کر دیا نے کہ سچ دسنی حلیمہ مائی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے تیری غربت نو جانے دی خدائی نی کتوں تینوں باغ لگ گئے نی کتوں تینوں باغ لگ گئے ہو تیری ڈاچی سی بیمار کمزور نی نال سب نالوں مٹھیے دی ٹورنی ہو نال سب نالوں مٹھیے دی ٹورنی ایڈی تیز ڈاچی کتوں تو لے آئی نی کتوں تینوں باغ لگ گئے نی کتوں تینوں باغ لگ گئے مائی حلیمہ جواب دے دیا نے کہ میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے ڈاچی اوہی سوار بدلایا ہے میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے ڈاچی اوہی سوار بدلایا ہے ذات آقا دی جو ڈاچی اتے آئی نی تائیوں مینوں بھاگ لگ گئے نی تائیوں مینوں بھاگ لگ گئے دائیاں پھر سوال کر دیا نے کہ تینوں دکھان تے غمانے سی گھیریا کیڑی چیز نے نصیب تیرا پھیریا ہو تینوں دکان تے غمانے سی گھیریا کیڑی چیز نے نصیب تیرا پھیریا مکے غم خوشی تیرے گھر آئی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے تیری غربت نو جانے دی خدائی نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے نی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے مائی حلیمہ پھر جواب دے دے کہ تسا چھڑ دیتا جان کے یتیم نی ہو بال آمنا دا دلاں دا حکیم نی ہو تسا چھڑ دیتا جان کے یتیم نی ہو بال آمنا دا دلاں دا حکیم نی میں تا لوٹ لی خدا دی خدائی نی تائیوں مینوں بھاگ لگ گئے نی تائیوں مینوں بھاگ لگ گئے دائیاں رش کر کے کہتے ہیں ہو بال آمینا دا سانو بھی وخائی جا اس چنے دا دیدار کرائی جا ہو بال آمینا دا سانو بھی وخائی جا اس چنے دا دیدار کرائی جا تا لوٹ لی خدا دی خدائی نی تائیوں تینوں بھاگ لگ گئے نی تائیوں تینوں بھاگ لگ گئے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے خالق کائنات ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا
اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو چونکہ یہ ختم نبوت کی باوقار محفل ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سال ایک ہو گیا ہے کہ پاکستان کے قانون میں پھر سے ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 295 کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ آئین قانون میں احمدی، مرزائی اور قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، ہمارے ملک میں پھر سے انہیں مسلمان کی ڈگری دینے کی کوشش ناکام کی گئی۔ چونکہ مدد مدینے سے ہو رہی ہے، خدا کر رہا ہے، خدا کی جانب سے مدد ہو رہی ہے، تو کیونکہ یہ ذمہ داری خدا نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، بیٹا خاموش، کہ پانی جمنا کا بھی ہو، ارے کبھی خون ہو نہیں سکتا، ارے کوئی موسیٰ کوئی ہارون ہو نہیں سکتا، اور بنائے جو ختم نبوت کے ارے خلاف قانون وہ میرے ملک کا قانون ہو نہیں سکتا، ارے وہ میرے ملک کا قانون ہو نہیں سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ معیار سے بولو، ارے ذرا کردار سے بولو، دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے بولو، ارے معیار سے بولو، ذرا کردار سے بولو، دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے بولو۔ اصحاب نے پوچھا کرے کون امامت، آقا نے کہا جاؤ میرے یار سے بولو۔ پھر مسجد اقصی کی ارے اذان ڈھونڈ رہی ہے، زندہ ہے اگر ظرف تو کفار سے بولو، ارے زندہ ہے اگر ظرف تو کفار سے بولو۔ اور گر ذکر محمد سے رہتی ہے زباں تر، پھر گر ذکر محمد سے رہتی ہے زباں تر، پھر ذروں سے کرو بات، ارے اشجار سے بولو، ارے معیار سے بولو، ذرا کردار سے بولو، ارے دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے بولو۔ اور پھر ختم نبوت پہ، اور پھر ختم نبوت پہ ارے کیا وار کسی نے، ارے پھر ختم نبوت پہ کیا وار کسی نے، ارے اشعار سے گفتار سے ہتھیار سے بولو، ارے معیار سے بولو، ذرا کردار سے بولو، دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے بولو۔ حضور کی شان میں آخری مصرع پیش کر کے میں مائک حوالے کر رہا ہوں علامہ صاحب کے کہ سارا دین کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا مغز، مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان۔ فرمایا کیا ہے مغز قرآن روح ایمان، ارے جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ فرمایا حضور کی محبت ہے، قرآن کا مغز بھی، ایمان کی روح بھی، اور دین کی جان بھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں عالم نبین فاضل جلیل جناب محبوب الحسن طاہر صاحب کہ آپ آئیں اور ہمارے دلوں کو رب کے قرآن سے، حضور کے فرمان سے انہوں پر فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمد للہ، الحمد للہ حمدا کثیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا،
الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا تمثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا